ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. قرآن نے کہا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. اور صرف یہ نہیں، وسعی فی خرابها، کہ وہ ان کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن نے کہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. عیسائیوں کا ایک بادشاہ جس کا نام خطیوس تھا، ایک بار بنی اسرائیل سے انہوں نے جنگ کی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کیا اور بچوں کو قید کر لیا. قید کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ گئے بیت المقدس کے اندر، اور بیت المقدس کے اندر جا کر کے انہوں نے وہاں پر قتل و غارت گیری شروع کر دی کہ تورات شریف انہوں نے جلا دی. یہ ویرانی بیت المقدس کی خلافت فاروق اعظم تک رہی ہے. اور پھر جب کسرا فتح ہوا اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جنگ کی اور پھر دوبارہ بیت المقدس کے اندر نمازیں بھی شروع ہوئیں اور اذانیں بھی شروع ہو گئی. اور ایک تفسیر مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کی کہ مشرکین مکہ یہ روکتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو مسجد حرام میں جانے سے، نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کرام کی ہمراہ، لیکن انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ آپ نے مسجد اپنے گھر کے دروازے پر نماز پڑھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو آپ کو وہاں سے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ وہاں پر بھی نماز نہ پڑھے. تو قرآن نے کہا کہ دیکھیے ان کی گمراہی کا حال یہ ہے کہ ان کے دین میں بھی مسجدوں کا احترام موجود ہے مگر جوش تعصب کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور پھر بیت المقدس والی بھی آپ تفسیر دیکھیں تو بیت المقدس کو ویران کر دیا. تو قرآن نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ پھر یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے نا، کیونکہ عام زندگی کے اندر گھر چھین لینا بڑا ظلم ہوتا ہے، تو جو اللہ کے گھر کو اپنے قبضے میں کر کر اس میں عبادت سے روک دے تو یہ تو سب سے بڑا ظالم ہو گیا. جو مسجد کو ویران کرے یاد رکھے یہ سب سے بڑا ظالم ہے، مگر جو مسجد کو آباد کرے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. مسجد کو آباد کرنے کی علماء نے کئی صورتیں لکھی ہیں. مسجد بنوانا، مسجد کی رنگ روغن کام، یا مسجد بنی ہوئی ہے اس کے کسی نظام کو چلانا. اگر وہاں پر کارپیٹ کی ضرورت ہے کارپیٹ ڈلوانا، وہاں پر پنکھے خراب ہے پنکھے لگوانا، وہاں پہ لائٹ خراب ہے لائٹ لگوانا. یہ مسجد کو آباد کرنے والی چند صورتیں ہیں. پرانے دور میں تو چٹائیاں بچھایا جاتی تھی، تیل ڈلوایا جاتا تھا، اب چونکہ دور تبدیل ہو گیا، سولر کی ضرورت ہے سولر لگوانا، لائٹ کی ضرورت ہے لائٹ لگوانا. تو ہر طرح کا ذکر مساجد میں جائز ہے. اللہ کے ذکر کی محفل سجانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے. فرائض کے بعد جو لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہر طرح کا ذکر جائز ہے، چاہے جہر ہو یا بالسر ہو، بیان کی صورت میں ہو جائے. بیان کرنا بھی تو کیا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے. تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی ہیں. اور جس چیز سے مسجد کی جماعت گھٹے نا وہ منع ہے. بھائی مسجد کے اندر سے جو جماعت کرانے والا ہی صحیح نہیں ہے تو آئیں گے کیسے؟ پھر وہ بولیں گے کبھی کوئی ہے تو کبھی کوئی ہے، کیا ہوگا؟ یہ اہتمام بھی مسجد کو آباد کرنے والا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں تکلیف دہ چیزوں سے مسجد کو بچایا گیا ہے. آپ نے کچی پیاز اور لہسن کھایا ہوا ہے، یہ بھی اذیت والی چیز ہے. اپنے جسم میں سے بدبو آ رہی ہے، اب آپ کے برابر میں کوئی کھڑا ہوگا؟ دین نے مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو سگریٹ پی کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں ان کے سانس سے بھپکا اٹھ رہا ہوتا ہے اور برابر پریشان ہوتا ہے کہ اللہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مسجد کی تکلیف دیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس سے جماعت والوں پر فرق پڑے گا، لوگ آگے پیچھے ہوں گے، منتشر ہو جائیں گے، جو سکون ہے مسجد کا وہ تباہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی جس سے جماعت میں تکلیف ہے، مسجد کو تکلیف ہے، ان چیزوں سے بھی مسجد کو بچانا ضروری ہے.